دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک کیس لا کا ذکر کریں گے۔ اس کیس لا کی جو سائٹیشن ہے وہ ہے PLD 2005 کراچی 621۔ یہ سندھ ہائی کورٹ کراچی بیچ کا کیس لا ہے اور جسٹس رحمت حسین جعفری نے یہ ججمنٹ لکھی ہے۔ اس ججمنٹ میں سب سے پہلے جس چیز کا جو میجر چیز جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ 22A جو CRPC کا سیکشن ہے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اور اس ججمنٹ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو جسٹس آف پیس ہوتا ہے، جسٹس آف پیس کے جو پاور ہیں 22A میں وہ لیمیٹیڈ ہیں۔ کرمنل جسٹس سسٹم میں جسٹس آف پیس ان پاورز کو یوز کرتے ہوئے کوئی چیز ایڈ کر سکتا ہے، اسسٹ کر سکتا ہے یا اتھرائز کر سکتا ہے، اور یہ جو پاور ہیں 22A والے، یہ پاور جوڈیشل نہیں ہے، یہ پاور سپروائزری قسم کے پاور ہیں، ایڈمنسٹریٹو پاور ہیں اور منسٹریل پاور ہیں۔ ان پاورز کی جو نیچر ہے وہ ایڈمنسٹریٹو، سپروائزری اور منسٹریل ہے، یہ جوڈیشل پاور نہیں ہے۔ اور ایکس آفیشو جو جسٹس آف پیس ہوتا ہے وہ ایک سینئر جوڈیشل آفیسر ہوتا ہے، اس لیے وہ اگر اوپینین دینا چاہتا ہے یا اوپینین ان پاورز کو یوز کرتے ہوئے کسی چیز کے متعلق دے رہا ہے تو وہ اس لحاظ سے اکیوز کو یا پولیس کو یا کسی اور پارٹی کو کوئی نوٹس نہیں دے گا۔ صرف اور صرف کمپلیننٹ نے یا اور کسی طریقے سے جو انفارمیشن آئی ہے یا کمپلیننٹ نے ریٹن یا اورلی جو انفارمیشن دی ہے، اس انفارمیشن کی فیکٹس کو دیکھ کر یہ بات ایکس آفیشو جسٹس آف پیس کو طے کرنی ہے کہ کوئی جو کیس ہے وہ کاگنیزیبل ہے یا نان کاگنیزیبل ہے، یا کسی اور چیز کے متعلق اگر کوئی رائے دینی ہے تو اس لحاظ سے وہ کسی پارٹی کو، اکیوز کو یا پولیس کو کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں دے گا۔ اور سیکنڈ چیز جس کا اس ججمنٹ میں ذکر ہے وہ 154 سیکشن جو FIR کا سیکشن ہے اس متعلق ہے۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے ججمنٹ میں کہ جو انچارج آف پولیس ہے SHO 154 کے مطابق، اس کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے 154 کے مطابق انچارج جو پولیس ہے وہ FIR رجسٹر کرنے کے لحاظ سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ آتا ہے اور کوئی افینس ہوا ہے تو اس کا شرط جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ افینس کاگنیزیبل ہونا چاہیے۔ SHO یہ نہیں کر سکتا کہ یہ انفارمیشن فالس ہے یا ٹرو ہے۔ اگر کوئی جو افینس ہوا ہے اس میں جو انفارمیشن ہے، انفارمیشن سے یہ بات ڈسکلوز ہو رہی ہے کہ کوئی افینس ہوا ہے اور وہ افینس کاگنیزیبل افینس ہے، تو SHO کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ریفیوز کرے اور FIR نہ کرے۔ 154 کے تحت اس کو FIR جو ہے وہ لاج کرنی ہے۔ اور تھرڈلی جس چیز کا اس ججمنٹ میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر FIR پرامپٹلی ہو جاتی ہے اور اگر FIR میں ڈیلے ہو جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کا کیا اثر پڑے گا کیس کے متعلق۔ اگر FIR پرامپٹلی ہو جاتی ہے تو جو فالس انوالومنٹ کے چانسز ہیں اکیوزڈ کے، یا جو فالس اسٹوری بنائی گئی ہے، اس قسم کا جو الزام ہے یا یہ الزام کہ اکیوزڈ کو فالسلی انوالو کیا گیا ہے، یہ بات جو ہے اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اگر FIR پرامپٹلی لاج کی گئی ہے۔ اگر FIR میں ڈیلے ہوئی ہے اور ڈیلے جو ہے FIR میں وہ کپلڈ وتھ انمیٹیو ہے، پارٹیز کے بیچ میں انمیٹیو ہے، تو ایک سیریس قسم کا ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسٹوری جو ہے وہ فیبریکیٹ کی گئی ہے اور فالسلی جو ہے وہ اکیوز کو اس معاملے میں انوالو کیا گیا ہے۔ یہ بات واضح ہوگی یا اس قسم کے چانسز یا ڈاؤٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائیں گے اگر FIR میں ڈیلے ہے۔ اور اس بات کے بھی چانسز رہیں گے، یہ بات بھی اخذ کی جائے گی کہ ایویڈنس جو ہے اگر FIR میں ڈیلے ہے تو یہ بات بھی واضح ہوگی یا ان بات کی طرف اشارہ ہوگا یا ان کا چانسز ہے کہ ایویڈنس میں پاسیبلٹی آف ڈس اپیئرنس ہے، ایویڈنس کو ڈس اپیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا ایویڈنس کو کنسیل کرنے کی جو کوشش ہے۔ اس قسم کے جو
اقدامات کیے گئے ہیں، ان اقدامات کی جو پاسبلٹی ہے ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے اگر ایف آئی آر میں ڈیلے ہے تو.